انجمن وظیفے سادات مومنین کے فاؤنڈرز ڈے کے پروگرام کے طور پہ منایا جا رہا ہے، اور ہمارے بیچ میں شہر کے معزز حضرات موجود ہیں. اس میں جناب کمال حیدر کمو صاحب، ان سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس چیز کو تشریف لائیں. پلیز آئیے گا. اور ہمارے بیچ میں رضا حیدر دہلی صاحب تشریف فرما ہے، ان سے بھی گزارش ہے کہ تشریف لائیں. اور شیکو بھائی کا نام ہم شیکو بھائی ہی جانتے ہیں، اوریجنل نام نہیں جانتے، لیکن جب ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے تو آپ باہر تشریف لے گئے تھے. آپ ہمیں اپنا نام بھی بتا دیں اور تشریف لے آئیں. تو شہاب حیدر رضوی صاحب سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ تشریف لائیں. آئیے پلیز. مولانا صاحب آپ یہاں سے نکل. اب تک پروگرام کا افتتاح فارمل طور پہ کرتا ہوں. سب سے پہلے میں جناب مہدی رضا صاحب کو انوائٹ کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن پاک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينحى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطية فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. بنام خدا رحمان الرحیم. ترجمہ قرآن. اس خدا کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا ہے. اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے. پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے اور انسان کو وہ سب کچھ بتایا جو اسے نہیں معلوم تھا. بے شک انسان سرکشی کرتا ہے کہ اپنے کو بے نیاز خیال کرتا ہے. بے شک آپ کے رب کی طرف واپسی ہے. کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے بندہ خدا کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ کیا تم نے دیکھا ہے کہ اگر بندہ ہدایت پر ہو یا تقوی کا حکم دے تو روکنا کیسا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر اس کافر نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا تو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ یاد رکھو گروہ روکنے سے باز نہ آیا تو ہم پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، جھوٹے اور خطا کار کی پیشانی کے بال. پھر وہ اپنے ہم نشینوں کو بلائے، ہم بھی اپنے جلاد فرشتوں کو بلاتے ہیں. دیکھو تم ہرگز اس کی اطاعت نہ کرنا اور سجدے کے قرب خدا حاصل کرنا.
صدق اللہ العلی العظیم. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی رسول اللہ وآلہ الأطہار. علی رسول اللہ وآلہ الأطہار. سبحان اللہ. ٹھیک کرو اس کو، بس ٹھیک کر کے سیدھا کرو، بس اتنا پھر رہا. ہلو، ٹھیک آواز ہے، تھوڑا سا اس کو آگے کر دو، ادھر کرو، ادھر کر دو، ادھر لے آؤ، بس 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 بس. ہلو، پیچھے کرو. ہاں. تلاوت قرآن پاک کے بعد اب ہم آپ کے بیچ تھوڑا سا انجمن کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ انجمن کیا ہے اور کس طرح سے یہ کام کرتی ہے. تو حاضرین جلسہ، آج کا دن 31 مارچ کا دن انجمن وظیفہ سعادات و مومنین کا فاؤنڈرز ڈے. آج سے قریب 110 سال پہلے 1912 میں اس انجمن کی شروعات محض 5 روپے 40 پیسے یعنی 72 آنے سے مرحوم جناب ایس جلال الدین حیدر صاحب اور مرحوم نواب ایس محسن مرزا صاحب نے قوم کے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے کی تھی. تب سے لگاتار انجمن ضرورت مند بچوں کی تعلیم میں مدد کرتی چلی آ رہی ہے. آج سن 2022 میں وظیفہ پانے والوں کی تعداد 11,586 ہے اور انجمن نے اس سال لگ بھگ 40,000 روپے کا وظیفہ دیا ہے طالب علم کو. حضرات، کسی قوم کا مستقبل اس کے آنے والی نسلوں کے معیار یعنی اسٹیٹس پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اسٹیٹس میں علمی، معاشی، جسمانی صحت اور سوشل اسٹیٹس کی مضبوطی جس قوم کے پاس ہوگی وہ قوم ترقی پر راہگن ہوگی. یا ہم یوں کہیں کہ اگر ہم چاروں چیزوں کو پانا چاہتے ہیں تو اس میں سے اگر ایک چیز حاصل کر لیں تو یہ چاروں چیزیں حاصل ہو جائیں گی، اور وہ چیز علم ہے. اسی آبجیکٹ کے مد نظر رکھتے ہوئے بانی انجمن نے پڑھنے والے ہونہار بچوں کے لیے وظیفے کا انتظام کیا تاکہ پیسوں کی کمی سے کسی ہونہار بچے کی تعلیم نہ رک جائے، اور یہ اسکالرشپ ایک قرض حسنہ کے طور پر دیا جاتا ہے. وظیفے کا سسٹم ایک ریلے ریس کا سسٹم جیسا ہے، یعنی جو لوگ وظیفہ لے کر اپنی زندگی میں سیٹل ہو گئے ہیں وہ جب پیسہ واپس کر دیں گے تو وہی پیسہ دوسرے بچوں کی تعلیم میں خرچ کر دیا جاتا ہے. ایک اہم بات یہ بھی کہتا چلوں کہ ابھی ہمارے الہ آباد شہر میں تقریباً 160 افراد ایسے ہیں جنہوں نے اپنے قرض حسنہ واپس نہیں کیا ہے. انجمن کی ویب سائٹ پر ان کے نام اور باقی رقم دی ہوئی ہے، اس لیے گزارش ہے کہ اپنا نام دیکھ کر پیسہ جمع کر دینا چاہے وہ انسٹالمنٹ میں جمع کریں یا ایک مشت دینا چاہیں تو جمع کر سکتے ہیں. یہ بھی ہے کہ ڈائریکٹ اس کے اندر بینک اکاؤنٹ نمبر دیا گیا ہے، آپ ڈائریکٹ جمع کر سکتے ہیں یا لوکل سیکریٹری کو جمع کر کے اس سے رسید لے سکتے ہیں. زمانہ ہر پل کروٹ بدل رہا ہے اور نئے زمانے میں ایجوکیشن کے سسٹم میں بدلاؤ کنٹینیوس ہو رہا ہے. نئے طرح کے کورسز، کمپٹیشن اور چیلنجز اسٹوڈنٹ کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں، یعنی کنونشنل ایجوکیشن سسٹم میں ہماری پروگریس ہیمپرڈ ہو رہی ہے. اس لیے یہ تجویز رکھی گئی ہے کہ انجمن اب کمپٹیٹیو ایگزامینیشن کی تیاری کرنے والے بچوں کو بھی اسکالرشپ فراہم کرے، اور انشاءاللہ آگے آنے والے دور میں یا آگے آنے والے سالوں میں ہم ان بچوں کو بھی اسکالرشپ دیں گے جو کہ کمپٹیٹیو ایگزامینیشن کی تیاری کر رہے ہیں، جیسے نیٹ ہے، انجینئرنگ کی کورسز ہیں یا سبارڈینیٹ سروسز ہیں. کسی بھی طرح کی جو سروسز کی اگر کمپٹیٹیو بچہ اچھا انٹیلیجنٹ ہے اور اس کے مارکس اچھے ہیں تو اس کو اسکالرشپ انجمن دے گی. تھوڑا قوم کے حال پر اگر غور و فکر کیا جائے تو یہ دکھتا ہے کہ پورے قوم میں صرف اور صرف یعنی گزرے کل کی بات کی جاتی ہے، ماضی کے بارے میں، اور مستقبل کے بارے میں
کوئی بات کسی طرح کی نہیں کی جاتی. صرف اور صرف ماضی یعنی گریز کل کی بات کرنا ایک طرح کی شدید بیماری ہے. اس لیے انجمن نے قوم کے مستقبل کی بات کی, اور نہ صرف بات کی بلکہ اس کو ایک عملی جامہ پہنایا. علامہ جمیل مظہری کا ایک بہت فیمس شعر ہے, وہ میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ صرف آرائش دستار و قبا علم نہیں, جب وہ مسند کی صدا علم نہیں, جو نہ دھڑکن بنے دل کی وہ صدا علم نہیں. علم وہ ہے جو عزائم کو عمل دیتا ہے اور عمل وقت کی رفتار بدل دیتا ہے. یعنی چاہے بات جتنی اچھی کی جائے, زبانی جمع خرچ کرنے سے قوم کے حالات بد سے بدتر ہوتے جائیں گے جب تک کہ ہم عمل کے میدان میں اتر کر محنت نہ کریں. یعنی ہمیں اب پروگریسو ڈائنامزم کے بارے میں سوچنا ہوگا اور ریگریسو کنونشنلزم سے باہر آنا ہوگا, تبھی ایک اچھے ناگرک ہو سکیں گے, ملک اور قوم کی مدد کر سکیں گے. یہاں پر ایک پوئم جو ڈاکٹر شنکر دیال شرما نے لکھی تھی, جو کہ ہمارے پریزیڈنٹ تھے, اور وہ قوم کے بارے میں انہوں نے لکھی تھی اور قرآن شریف کے بارے میں لکھی تھی. وہ پوئٹری ہم پڑھنا چاہیں گے. انہوں نے کہا تھا کہ عمل کی کتاب تھی, دعا کی کتاب بنا دی. اٹ واز اے کمانڈ فار ایکشن, یو ٹرن اٹ انٹو دی بک آف پریئر. سمجھنے کی کتاب تھی, پڑھنے کی کتاب بنا دی. اٹ واز دی بک ٹو انڈرسٹینڈ, یو ریڈ اٹ وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ. زندوں کا دستور تھا, مردوں کا منشور بنا دیا. اٹ واز دا کوڈ فار لیونگ, یو ٹرن انٹو اے مینیفیسٹ آف ڈیڈ. جو علم کی کتاب تھی اسے لا علموں کے ہاتھ میں تھما دیا. دیٹ وچ واز دا بک آف نالج, یو ایبڈیکیٹ ٹو دی اگنورنیمس. تشکیل کائنات کا درس دینے آئی تھی, صرف مردوں کا نصاب بنا دیا. اٹ کیم ٹو گیو اے نالج آف کریشن, یو ابینڈن اٹ ٹو دی اسکول. مردہ قوم کو زندہ کرنے آئی تھی, مردوں کو بخشوانے پہ لگا دیا. اٹ کیم فار دا لائٹ ٹو دی ڈیڈ نیشنز, یو یوز اٹ فار سیکنگ مرسی فار دا ڈیڈ. اے مسلمانوں تم نے کیا کیا, او مسلم واٹ یو ہیو ڈن. لہذا آج ہم لوگ انجمن کے فاؤنڈیشن ڈے پر اپنے آگے آنے والے نسلوں کے بارے میں سوچتے ہوئے ان کی تعلیم پر اپنی ہر طرح کی ذمہ داری کو محسوس کریں, اور ایک ذمہ دار ناگرک کے طور پر اور قوم کے بارے میں سوچتے ہوئے ہم ایسے کام کریں جس سے کہ جو قوم کی تعلیم ہے اور تعلیم کا معیار ہے وہ آگے بڑھ سکے. اور اس کے بعد ہمارے بیچ میں وہ بچے موجود ہیں جن کو کہ انجمن وظیفہ سعادات نے اسکالرشپ دی ہے, اور ان میں سے سب سے پہلے میں زرین فاطمہ کو بلاؤں گا تاکہ وہ آئیں اور اپنے جو بھی ان کی فیلنگس ہیں انجمن کے بارے میں اس کے بارے میں کچھ کہیں. Good evening, everyone. Firstly, I thankful for giving me this opportunity. Myself, Zareen Fatma, I am inter-class in Unity Public School. And I also want to appreciate Mr. Zahir Haider Rizvi and SM Iqbal Hasan for this giving generation financial support for weak students and helping them become dynamic members and communities. And my last, I want to request to all donate some funds in the organization as an act of charity and kindness. Thank you. ہمارے بیچ میں اور وہ طالب علم موجود ہیں جن کو کہ انجمن نے اسکالرشپ دیا ہے. میں ان کے نام پڑھے دیتا ہوں. اس کے بعد یہ سید رونق محمود علی ہیں ہمارے بیچ میں موجود ہیں. بلکہ ہم یہ چاہیں گے کہ آپ لوگ ایک ایک اسٹوڈنٹ آئے, اپنے بارے میں بریف انٹروڈکشن دے دے کہ کس کلاس میں پڑھ رہا ہے اور کیا نام. تو ایک ایک کر کے آپ آ جائیں پلیز. ہم نام اس میں بلائیں گے اس لیے کہ سب کے نام نوٹ نہیں ہے. سید اقبال حسن رضوی صاحب, آپ تشریف لائیے. السلام علیکم to all. I am very grateful to Anjuman because they helped me
then my family is very financially very weak. So firstly I want to introduce myself. My name is Iqbal Hussain Misri, and I have done my BTech in Computer Science from Veer Bahadur Singh Purvanchal University, Jaunpur. And I'm very grateful to the Anjuman. I'm very thankful to Zahir sir and all the members of Anjuman Wazifa Sahaba for Mahmoudi. And also I pray to Allah that Allah will surely reward the founder member of the Anjuman Wazifa Sahaba, because they are the root cause by which we are present here, means by which we are studying. And I want to remember my colleagues that is who are taking a scholarship from the Anjuman, that this is not the free scholarship, it is like Qarz Hasna. Means when you will financially get strong, you have to pay back your scholarship to the Anjuman. And also, if you will financially good, so help the Anjuman so that they further proceed this thing to other students, so our community or our Shia can be strong in the world. Thank you. प्लीज़ कम मिस्टर अली रज़ा साहब, आप आए तशरीफ। एक एक आदमी आप लोग आते जाइए अपने से। मैं इस अंजुमन में बहुत शुक्रगुजार हूँ कि गरीब बच्चों की मदद करती है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और आपकी और प्लीज़ भाई आप तशरीफ लाएं, आइए आइए, एक एक करके आ जाइए आप। Myself, Mohammad Hassan, and I am studying in the Nalanda University in the Department of CMS, Sector of Media Studies. और बहुत शुक्रगुजार हूँ ज़हीर हैदर रज़ी साहब का, उनके साथ तमाम मेंबर्स का, अंजुमन वज़ीफ़ा सादात का, कि हम लोग जैसे मतलब फाइनेंशियली कमज़ोर बच्चों की सपोर्ट करते हैं। और हम चाहेंगे कि और भी जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग लोग उसमें उन्हें करें और दूसरों को मदद करें। अरे ठीक है। First of all, thank you for giving the opportunity to introduce myself. My name is Risha Hussain, son of Sayyid Rashim Abbas Abdi. I am currently pursuing my BTech in the field of electronics and communication from United College of Engineering Research. I have completed my schooling from Irrigation Public Senior Secondary School. And if I talk about my family is not very well financially. No need यार, बस it's all right. Sorry. हाँ, Thank you. That's all. आइए प्लीज़। सिर्फ आप अपने बारे में अपना नाम और आप क्या कर रहे हैं, बस, और कुछ कहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत Okay. है। ठीक है ना? I am Ali Reza and I am doing my mechanical engineering from UCR. हाँ हाँ ठीक है। तो ये वो बच्चे थे, इसमें से कुछ जिनको के अंजुमन ने वजीफ़ा फराहम कराया था, और बहुत से बच्चों को अभी भी इस साल 2022 में वजीफ़ा मिल रहा है। इस बार जो लिस्ट आई है उसमें से कुछ बच्चों की लिस्ट अभी भी अवेटेड है। तो उम्मीद ये है कि अभी दोबारा जब फिर से स्क्रूटनी होगी तो और बच्चों को भी स्कॉलरशिप आएगी, उसके लिए हम लोग परस्यू कर रहे हैं, और उम्मीद है कि 1-1.5 महीने में फिर से कुछ बच्चों के नाम स्कॉलरशिप आएगी। तो अगर आप लोगों को कुछ बच्चों को नहीं मिली है स्कॉलरशिप, तो उसके लिए अभी मायूस ना हो सकता हो कि अभी अंजुमन के फ़ंड अगर बचेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग को भी स्कॉलरशिप इस बार भी दोबारा मिलेगी। अब मैं अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमान जनाब हैदर रिज़वी साहब से गुजारिश करूँगा कि आए हो अपने तासुरात बताएं। आइए प्लीज़। मौजूद दोस्तों, मेरे छोटे भाइयों और
بچے بچیوں، آپ سب کو میرا سلام. اقبال صاحب بہت شکریہ مدعو کرنے کے لیے. میں جو کچھ کہنا چاہتا تھا وہ اس موضوع سے متعلق زیادہ تر چیزیں اقبال صاحب نے یا آپ لوگوں نے بیان کر دی ہیں، اور میں یہاں اس انجمن کی ایکٹیویٹی سے بہت زیادہ واقف نہیں ہوں. پھر بھی میں یہ کہنا چاہوں گا جو قومیں تعلیم نہیں حاصل کرتی، کسی معیار کو نہیں حاصل کرتی، وہ پستی کا شکار ہو جاتی ہیں اور وہ ترقی نہیں کر سکتی. چند بچے بچیاں موجود ہیں، میری آپ سے گزارش ہے تعلیم پہ توجہ دیجیے. یہی معیار ہے معاشرے میں آپ کی بقا کا، آپ کے عزیزوں کی بقا کا، آپ کی قوم کی بقا کا. لوگوں کی آپ مدد کر سکتے ہیں. آج آپ چاہے مدد لیں چاہے بنا مدد کے کریں، بنا تعلیم کے تجارت بھی نہیں کی جا سکتی. اچھی تجارت کرنے کے لیے بھی آپ کا تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے. میں بار بار تعلیم کے لفظ پہ زور دے رہا ہوں کیونکہ میں نے اپنی زندگی کا کافی عرصہ اسکول سے باہر گزارا ہے، تو میں تعلیم کی اہمیت سے واقف ہوں. میں تعلیم کو اس معیار کو نہیں حاصل کر سکا تھا جو الہ آباد میں اس وقت مہیا ہو سکتی، جس کی بنیاد پہ میری ترقی میں وہ چیزیں حائل رہیں. تو آپ لوگوں کو موقع فراہم ہے، تعلیم کو کیجیے. ویسے مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے، اتنی پرانی انجمن ہمارے معاشرے میں ہم لوگوں کے درمیان موجود ہے، لیکن آج گنتی کے چند لوگ موجود ہیں، جبکہ دوسری قوموں کے پاس ابھی نئی ایسی انجمنیں ہیں جو ترقی کر رہی ہیں. تو میری گزارش ہے موجود لوگوں سے اور بچوں سے کہ لوگوں کو ممبر بن کے جو لوگ مدد کر سکتے ہیں قوم میں پیسہ دینے کی، اور جن اسٹوڈنٹس نے قوم سے یہ اسکالرشپ لی ہے جیسے ہی آپ کی صورتحال بہتر ہو اس کو جلدی سے جلدی آپ دیں تو کسی دوسرے کی مدد ہو سکے. اور آپ کے آس پاس جو بچے ضرورت مند ہیں جن کو مدد کی ضرورت ہے ان کو رابطہ کروائیے. انجمن کے لوگ دیکھیں گے، انجمن کے ذریعے عین ممکن ہے کچھ ایسے کیسز ہوں جو انجمن جن کو نہ فراہم کر سکتی تو شاید یہ لوگ گائیڈ کریں گے، باہر سے بھی آپ کی مدد ہو سکے گی. تو پلیز آپ لوگ اپنی پڑھائی پہ توجہ دیجیے، کسی معیار کو حاصل کیجیے. معاشرے میں یوں کرنے سے ہم نہیں چل پائیں گے، ہمارا ہاتھ یوں ہونا چاہیے. اس وقت جو ہماری قوم کی صورتحال ہے پچھلے 25 سال کا، میں 30 سال کا جب بیک فلیش میں جا کے دیکھتا ہوں تو قوم میں بہت چند لوگ ہیں جنہوں نے تعلیم کو اس معیار کو حاصل کیا ہے کہ وہ اپنی یا قوم کی زندگی میں کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اس کے بنا ہمارا سروائیول نہیں ہے، ہم ختم ہو جائیں گے یا پستی کا شکار ہو کے ادھر ادھر کونے میں پڑے رہیں گے. اگر میری بات میں تلخی ہو، نگیٹیوٹی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں اس کے لیے، لیکن یہ صداقت ہے، اس کو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا اور اس پہ عمل کرنا پڑے گا. اسی کے ساتھ بہت شکریہ اقبال صاحب، کمو صاحب اور مولانا عزیزہ صاحب اور باقی موجود لوگوں کا. میرے لائق جو خدمت ہے میں کروں گا اور میں اس کے لیے مہیا ہوں. شکریہ دوستوں. بہت بہت شکریہ شہاب بھائی. آپ نے اپنی جو خیالات رکھے اس سے ہم سب متفق ہیں، اور جو آپ کی شکایت ہے وہ بھی بالکل جائز ہے کہ ابھی تک انجمن کے بارے میں زیادہ تر لوگ نہیں جان رہے. اور جب ہم نے اس کو دیکھا اور اس میں انجمن کے لوگوں سے بات ہوئی تو زیادہ تر لوگوں کو یہ دیکھا کہ انجمن میں وہی لوگ جوائن کر رہے تھے کہ جو کہ زندگی کی ہر ذمہ داریوں سے فارغ ہو چکے تھے، یعنی ریٹائر ہو چکے ہیں. 70-80 برس کی ایج میں آنے کے بعد وہ انجمن جوائن کرتے تھے. اور انجمن کا آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ یہ ہندوستان کی سب سے پرانی انجمن ہے اور پورے ہندوستان میں پھیلی ہوئی ہے. ہم نے ڈیٹا میں آپ کو بتایا تھا کہ قریب ہم نے اس بار جو اسکالرشپ بانٹی ہے وہ ہم نے بانٹی ہے 11,586 بچوں کو. لیکن یہ 11,586 بچوں کو جو اسکالرشپ دی گئی ہے یہ آل اوور انڈیا بیسس پہ دی گئی ہے، جس میں سے اگر الہ آباد کو دیکھا جائے تو الہ آباد میں بھی ابھی تقریباً 16-17 بچوں کو دی گئی ہے، اور ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اور زیادہ یہ بڑھ کے 20-25 ہو جائے. تو اب جب تک اس میں آپ جیسے لوگ جن کو قوم کی طرف سے جن کے دل میں حرارت ہے، جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ اگر جڑیں گے اور آگے آئیں گے اور کنٹریبیوٹ کریں گے تو انجمن آگے بڑھے گی. اسی مقصد سے یہ فاؤنڈیشن ڈے پروگرام رکھا گیا، اور آج یہ فاؤنڈیشن ڈے پروگرام ہو رہا ہے. اس سے پہلے الہ آباد میں فاؤنڈیشن ڈے پروگرام نہیں سیلیبریٹ ہوا. یہ پہلی دفعہ فاؤنڈیشن ڈے پروگرام شروع کیا گیا ہے. اس بار صحیح ہے کہ یہ بہت بڑے لارج اسکیل پہ نہیں ہے، لیکن کہیں سے ہمیں اس کو شروعات اس کی کرنی تھی. آج جو لوگ یہاں موجود ہیں ان سے میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ اگر آپ لوگ جو ممبر نہیں ہیں، ممبر بننا چاہیں فاؤنڈیشن ڈے پہ، تو یہ ایک انجمن کے لیے ایک بہت باعث مسرت بات ہوگی.
اور آپ کی کہی ہوئی زیادہ تر باتوں کی ہم لوگ تائید کریں گے، اور آپ کی اگر گائیڈنس ملے گی تو انجمن ضرور پروگریس کرے گی۔ ہم چاہیں گے کہ آپ ایسے لوگ آئیں آگے اور انجمن کے ساتھ اس کی ترقی میں مدد کریں۔ اب ہمارے بیچ میں ہمارے قوم کے رہبر کہیں گے مولانا جناب رضا عباس زیدی صاحب تشریف فرما ہیں۔ آپ سے زیادہ قوم کے حالات کو کوئی نہیں جانتا، اس لیے کہ جہاں تک ہم لوگ کی بات ہے کہ ہم لوگوں کی ایک لمیٹڈ ایسیس ہے کہ کچھ لوگوں سے ملنا، ایک ٹائپ آف سیٹ میں کام کرنا، لیکن آپ ہر معاشرے میں ہر جگہ جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ یادگار حسینی انٹرمیڈیٹ کالج میں ٹیچر بھی ہیں، تو بحیثیت ٹیچر آپ کو بچوں کے بارے میں، ان کی پرابلمس اور ان کی چیزوں کے بارے میں بھی بہت اچھا علم ہے۔ تو آپ سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ آئیں اور ہم لوگوں کو اپنی جناب ابھی بات کریں۔ السلام علیکم۔ گلاس میں پانی رکھ دیجیے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا كما هو أهله، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى ورسوله المرتضى أبي القاسم محمد أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم والفرقان الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق۔ سب سے پہلی بات تو جو برادر عزیز جناب اقبال صاحب نے میرے بارے میں کہی، بس فقط ایک طالب علم ہوں، ان کی عزت افزائی ہے بہرحال، اور تقریباً جو ضروری باتیں تھیں وہ جناب اقبال صاحب اور ہمارے برادر عزیز وہ آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ میں نے کیونکہ حکم دیا گیا لہذا ابھی تلاوت قرآن حکیم میں اسی سورہ مبارکہ کی تلاوت کی گئی تھی، بس چند فقرے کا سہارا لیتے ہوئے اور چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ وہ قابل غور مرحلہ ہے کہ یہ پہلا پیغام جو ہمارے حوالے انسانیت کے حوالے کیا گیا ہے قرآن حکیم کا، وہ پیغام وہ علم کا پیغام ہے۔ سلسلہ نزول وحی کے اعتبار سے جو پہلی آیت تقریباً اس پر اجماع اتفاق ہے علماء مفسرین کا کہ جو پہلی آیت نازل ہوئی وہ یہی آیت ہے کہ بسم ربک الذی خلق، اس سورہ کے حوالے سے، یعنی پہلا پیغام جو پروردگار نے دیا ہے وہ پیغام علم کا پیغام ہے۔ جیسے ہماری گفتگو میں ہوتا ہے کچھ چیزوں کو ہم مقدم کرتے ہیں، اس کو پہلے پیش کرتے ہیں۔ پروردگار نے سب سے پہلے علم کا پیغام پیش کر کے ہمیں اس بات کا یقین دلا دیا کہ علم سے زیادہ کوئی شے اہم نہیں ہے۔ علم سے زیادہ اگر کوئی شے اہم ہوتی، کوئی اس سے زیادہ بہتر چیز ہوتی، اس سے زیادہ مفید ہوتی، اس سے زیادہ کسی اور شے کی فضیلت ہوتی تو اللہ اس کا ذکر پہلے کرتا، علم کا ذکر بعد میں کرتا۔ لیکن سب سے پہلے پروردگار نے علم کا ذکر کر کے بتا دیا کہ علم سب سے بڑے کمال کا نام ہے۔ اس لیے حدیث میں آیا کہ العلم اصل کل خیر، سارے جتنے بھی کمالات، جتنی بھی اچھائی، جہاں بھی آپ دیکھیں کہ اچھا کام ہو رہا ہے، بہترین کام ہو رہا ہے، خیر کی باتیں ہو رہی ہیں، تو اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں علم کام کر رہا ہے۔ اور اسی کے برخلاف الجہل اصل کل شر، سارے فساد، سارے جھگڑے، اس کی جب جو ہے وہ جہالت ہے۔ کہیں بھی آپ فتنہ و فساد اختلافات دیکھیں تو اس بات کا یقین حاصل کر لے، ہو سکتا ہے ظاہری طور پر کوئی لباس علم اوڑھ کر آیا ہو، لیکن اگر جھگڑا فساد فتنہ پھیلا رہا ہے تو یقینی طور پر وہاں جہالت کام کر رہی ہے، علم نہیں کام کر رہا ہے۔ اور اسی لیے جہاں تو جب تک گفتگو علم کے حوالے سے ہوئی تھی تو دین میں، اسلام میں، قرآن میں اور حتیٰ کہ احادیث معصومین، خصوصاً اقوال مولائے متقیان المومنین علی بن ابی طالب، بس ایک آخری لفظ کہ علم کے ساتھ ساتھ جو مطالبہ کیا گیا ہے وہ ہے علم و عمل ایک ساتھ ہونا چاہیے، یعنی علم اور عمل کی یکسانیت پر زور دیا گیا ہے، جسے آسان لفظوں میں کرنی اور کرنے میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ نبی بلاغت کا عظیم خطرہ ہے اوضع العلم ما وقف علی اللسان،
سوائے مولا متقیان کے علاوہ کسی میں یہ جرأت نہیں کہ وہ کہہ دے کہ علم بھی پست ہوتا ہے. لیکن امام فرما رہے ہیں کہ بدترین علم وہ ہے جو صرف زبان کی حد تک محدود رہے. یہ علم تو ہے لیکن بدترین علم پست ہے یہ. اور بلند علم کون سا ہے؟ وَأَرْفَعُ مَا ظَهَرَ فِي الْجَوَارِحِ وَالْأَرْكَانِ. اور بہترین علم وہ ہے جس کا ظہور آپ کے اعضاء و جوارح سے ہو جائے. یعنی آپ کی زبان سے پہلے آپ کا کردار بتائے کہ عالم ہے, آپ کا اخلاق بتائے کہ عالم ہے, آپ کی رفتار و گفتار بتائے کہ آپ عالم ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسا مطالبہ کیا گیا ہے. اور ایک نئی جو ابھی میں سوچ رہا تھا کہ انجمن جو لفظ ہمارے رائج ہے عموماً, تو وہ بہرحال کہیں نہ کہیں اس کا دائرہ محدود ہو جاتا ہے. لیکن اس انجمن وظیفہ سعادات و مؤمنین سے ہماری فکر کو ایک نئی پرواز ملتی ہے کہ انجمن صرف یعنی سماج و معاشرے میں جو رائج انجمن کا مطلب ماتمی دستہ عموماً یہ جو فکر آتی ہے جنرل. لیکن اس انجمن وظیفہ سعادات سے ہماری فکریں بلند ہوتی ہیں کہ انجمن کا کام کتنا زیادہ ہو سکتا ہے کہ ہماری علمی معیار کو بلند کرنے میں ایسی انجمنیں قائم کی جائیں اور جو قائم ہیں ان کو اور قوی کیا جائے. اور بہرحال جس طرح سے ہو سکتا ہے ہم لوگ پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو خصوصاً جناب اقبال صاحب کو, جناب ظہیر حیدر صاحب کو, اور جو بھی اس انجمن کے اہم کارکن ہیں, سرپرست ہیں, ان سب کی توفیقات میں اضافہ کریں. اور جو حضرات اس سے پہلے اس انجمن سے استفادہ کر چکے ہیں ان کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار ان کو یہ توفیق دے کہ اس قرض حسنہ کو وہ بہرحال واپس کر کے اس انجمن کو اور تقویت فراہم کریں تاکہ یہ شمع سے شمع جلتی رہے. اور بس میں اپنی گفتگو کو سماعت کرتا ہوں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بہت شکریہ رضا عباس زیدی صاحب. اور اب پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے یہ بہت ضروری ہے کہ جو لوگ ہماری انجمن سے جڑے ہوئے تھے اور جنہوں نے مرحومین نے بہت کام کیا, آفس بیرر تھے, اب ان کا بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو ہمارے بیچ میں نہیں ہیں, ان کا انتقال ہو گیا ہے, تو ایک سورہ فاتحہ ضرور ان کے لیے پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل ہم آپ کو انوائٹ کر رہے ہیں. سید شاہد حسین صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ہاں نہیں بالکل, ہمیں یہ تھا کہ اور کوئی اسپیکر ہے نہیں, اگر آپ کچھ کہنا چاہیں ضرور. السلام علیکم. وعلیکم السلام. Good evening, dear friends. First of all, I thank Advocate Mr. Iqbal Hasan, who has organized this. I'll take this matter. یہ لے لیجیے. You please introduce yourself also. Yeah. First of all, I'll introduce myself. Myself, Sayyid Shahid Hussain. I'm B. Diploma in Construction Management, MBA, and Project Management from IIT Delhi. So I had a chance to introduce myself first time because you people will be thinking who I am. So first of all, I will thank Mr. Advocate Sahab. Mr. Advocate is son of Major Amjad Hassan, who was the, I will say, the first and foremost member of this Anjuman. When I came in contact with Major Amjad Hassan, and I came to know that he is a member, or he is a local, actually he is a local secretary. First of all, I'll tell you about this Anjuman. This Anjuman was registered in Community Act 8016. 8060 का एक कम्युनिटी एक्ट है, उसके अंदर में ये रजिस्टर हुआ. और 1912 in 1912 it was founded by two members. The photos are there. Sayyid Mohsin Mirza and founder Sayyid Jalaluddin Haider. Their date of birth and their date of expiry is also there for your knowledge. And there are three members in our local. There are total 117 secretaries are there, local secretaries are there, who are operating all over India. So out of these three are there. I think these three should be, as he said, this is the first time we have organized this function, Founders Day.
Founders Day is very important for any organization like this Anjuman. Foundation Day, why we celebrate Foundation Day first of all? Foundation Day is just to recollect our past, when this organization was founded, created, what was its thinking, mission, vision, and where now today we are able to conclude where we are standing. हम आज किधर खड़े हुए हैं, on what level we are standing here. So this is about the Anjuman, and this Anjuman, as you know, there 4 speakers have spoken about this Anjuman. It is only for the social and educational benefits of the deprived, we can say, who are economically or they are not able to get the good education, for the education of these lack of funds. Education and knowledge, actually I want to differentiate. Maulana Sahab was telling ilm. I will say it is knowledge, not the education. Difference between education and knowledge is the must, first of all. There are many students who may be having good degrees, but they are not having knowledge to express, or they don't have the knowledge. And due to that only they are not able to perform. Means they are having good education, but they are not able to perform, they are not able to get what they deserve. So knowledge, acquiring the knowledge, in Islam also it is mentioned, you have to acquire the knowledge. For acquiring the knowledge, it is said that if you have to go to China also, you have to go. Going to China doesn't mean that it is China is a very developed country. That time it was not a developed country, and now also it is not a developed country. If you people who know about the China, they know. So meaning that time this proverb was said is that going to China means it was very difficult from Arab to go to China. So going to China means if you have to work hard, if you have to go to some go through hard time, you have to struggle, then you have to get this education or knowledge. I stress once again, it is knowledge. नॉलेज होना जरूरी है, ज्ञान जिससे बोलेंगे, डिग्रियां होना नहीं. डिग्री तो मिलेगी, डिग्रियां सभी जगह मिलती हैं. सी इवन ए स्मॉल इंस्टीट्यूशन इज गिविंग, ए बिग इंस्टीट्यूशन इज गिविंग, but a student having knowledge, he is not able to perform because he has not got the education certificate. So both have got the equivalent this thing, but I stress once again knowledge. And this Anjuman, once again coming back to the Anjuman, it has been performing. See, it was founded in 1912. This is 2022. Some 110 years have been passed. So in 110 years, how this Anjuman has survived, you have to know how the peoples were working behind it. That is the only thing the Founders Day is celebrated. And we have to recollect our past में हमने, and think of the future में how we can perform better, how the Anjuman can perform better, how those students will perform better. And this feedback should come from the student side also, what type of training, skills or other vocational trainings they require to for their career building. And this Anjuman's importance in modern time I mean to say in the present scenario of our country, India, is much more importance is there. The way the education institutions are being handled, they are taken over, they are blackmailed or they are blacklisted. So in that way, this Anjuman has got a lot of role to play. Identify such students and promote them, sponsor them, give them scholarship, and bring them to forward so that they are a good citizens, they are the good professionals. This word, in present scenario, we have to be professionals in all fields, whether it is medical, technical or any other thing. So professionals, we have to make professionals ourselves. Okay?
So I think I have said a lot, but it was only once again I thank Mr. Maulana Sahab, Kamal Haider Sahab, Shibu Bhai, and our local founder, organizer of this function, today's function. I highly appreciate his initiative, who has taken this initiative to organize this function today evening. And I am thankful that you people have spared your time, valuable time today evening, and dedicated, you have given your time to this function, for making this function a very successful one. First time in Allahabad, Prayagraj. Thank you. थैंक यू शाहिद भाई, आप अपने ख्यालात रखें और इंशाल्लाह आप लोगों से ये प्रॉमिस है कि अगले साल भी ये फंक्शन होगा और ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं? मैं आपको अपनी बात रखने के लिए ज़रूर इनवाइट करूंगा, लेकिन बस एक राइडर के साथ कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लें, इसलिए कि जो टाइमिंग है वो हमने हमारे यहाँ ऑलरेडी मौलाना साहब बिजी हैं, आपको कहीं मजलिस पढ़ने भी जाना है और बहुत ही माजरत के साथ मैं ये कह रहा हूँ, अगर थोड़ी ताख़ीर होती है तो प्लीज़ एडजस्ट आइए आप प्लीज़। लेकिन ये है कि जो कुछ भी कहिए थोड़ा सा शॉर्ट है, टाइम कम है, प्लीज़। उम्मीद आप सब खैरियत होंगे इंशाअल्लाह। myself Mehdi Raza and I'm an undergraduate student from Allahabad University. इस बार मेरा BSc मैथ्स का लास्ट ईयर था और इंशाअल्लाह कुछ ही महीनों में ग्रेजुएट हो जाऊँगा। पढ़ाई का सिलसिला मेरा शुरू हुआ ईरान में, क्योंकि पैदाइश मेरी ईरान की है, उन्हीं की और प्लेस से मेरी उनकी, और वहाँ कुछ अच्छा पढ़ाई करने के बाद 5th क्लास तक फिर इंडिया का रुख करना पड़ा, वापस इंडिया आना पड़ा और यहाँ आने के बाद फिर मुंबई में सेटल हुए, वहाँ कुछ अच्छा पढ़ाई किया, 8th क्लास तक वहाँ पढ़ाई हुई, फिर लास्ट में इलाहाबाद के थे क्योंकि इलाहाबाद ही आना था फिर, और यहाँ आने के बाद पढ़ाई शुरू किया 8th क्लास से और आज BSc मैथ्स तक पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बाद इंशाल्लाह फिर MSc करने का इरादा है और इसके बाद इंशाल्लाह अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। और जैसा कि ये सूर्य की तिलावत हुई थी, एक तरह सूर्य अलग थी और ये भी इल्म को लेकर सूर्य है, इसी के सिलसिले से कुछ हदीस भी बताना चाहेंगे जो इल्म को लेकर है। जैसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसके दरवाजे हैं। तो अपने जितने अहले बैत हैं, जितने आइमा हैं और जितने नबी हैं, सब ने इल्म की मतलब बताई है और इसकी अहमियत को बयान किया है। और तो हमको अहले बैत का और रसूल का मानने वाला होने के नाते इल्म को ज़रूर अपनाना चाहिए और हर शिया को, हर मुहिब अहले बैत को यानी मुहिब इल्म होना चाहिए, इल्म हासिल करना चाहिए। और दूसरी इसी तरह से हदीसें, काफ़ी हदीसें हैं जो हमारे आइमा ने बयान किया है इल्म को लेके। दूसरी आपकी हदीस है अल इल्म व इज़्ज़त, इल्म से ही इज़्ज़त है, इल्म हासिल करो तो इज़्ज़त मिलेगी। और एक आखिरी हदीस और बयान कर दें कि मुतलबुल इल्म मिनल महद इला लहद, इल्म हासिल करो के हवाले से लेके कब तक, यानी जब तक मर न जाओ। तो इसका ये मतलब नहीं है कि यानी जब से पैदा हो जाए उसी वक्त से इल्म हासिल कर, ये तो मुमकिन है नहीं। इस हदीस से इल्म की मंजिलत बताई गई है, यानी कितना इल्म हासिल करना ज़रूरी है, ये हमें बताया गया है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूँगा। आपने बहुत कम लफ्ज़ों में बहुत अच्छी बातें और बहुत गहरी बातें कही। ये प्रोग्राम हम दोबारा करेंगे और आप सब लोगों को इनवाइट करेंगे, इसलिए कि हमारे साथ जो बच्चे लोग यहाँ मौजूद हैं उनमें से ये है कि कुछ बच्चे लोग ऐसे थे कि 4 बजे से आ गए और हम ये चाहेंगे कि मगरिब से पहले ये प्रोग्राम हम ख़त्म करें। अब हम आप लोगों की इजाज़त से प्रोग्राम को ख़त्म करने की इजाज़त मांगते हैं और बहुत शुक्रगुजार हैं अपने उन मेहमानों का जिन्होंने अपना टाइम दिया। हमारे बीच में सैयद बादशाह हुसैन रिजवी साहब जो कि दवामी मेंबर हैं अंजुमन के, मौजूद हैं। फिरोज़ हैदर साहब वो भी मेंबर हैं हमारे अंजुमन के, मौजूद हैं। और शाहिद भाई, शाहिद हुसैन रिजवी साहब, उन्होंने बहुत अच्छी अपने तासुरात जो थे वो ज़ाहिर किए। आप भी मेंबर हैं, दवामी मेंबर हैं, आप दवामी मेंबर हैं। और जैन साहब आप भी मेंबर हैं अंजुमन के। ज़्यादातर मेंबर हैं यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने स्कॉलरशिप नहीं ली है और बल्कि वो मेंबर हैं, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। तो जिन बच्चों ने स्कॉलरशिप लेके पढ़ा उनका भी बहुत एहसान है अंजुमन के ऊपर कि उन्होंने कम से कम अंजुमन को एक प्रोग्रेस दी और हमें कुछ काम करने का मौका दिया। और उन लोगों का भी बहुत शुक्रिया जो लोग हमारे मेंबर बन गए हैं। आज आपके बीच में ये अगर कुछ लोग बनना चाहते हैं मेंबर
تو وہ ممبر بن سکتے ہیں. کیٹیگریز ہیں اس میں 2-3 طرح کی کیٹیگریز ہیں. ایک کیٹیگری یہ ہے کہ سالانہ ممبر بن سکتے ہیں، لیکن وہ پھر ہر سال آپ سے چندہ لینا اور چندہ دینا دونوں کافی اور تقاضا کرتے ہوئے کافی اچھا نہیں لگتا. تو کوشش یہی ہے کہ ہم اگر آپ اس کے لائف ممبر بنیں یا دوامی ممبر بنیں. لائف ممبر بننے کے لیے فیس جو ہے وہ 1500 روپیہ ہے اور دوامی ممبر کے لیے 2500 روپیہ ہے. ڈفرینس یہ ہے کہ اس کے ساتھ اور بھی سرپرست انجمن ہے اور بھی ہے. لائف ممبر آپ بن جاتے ہیں تو آپ کو سارے رائٹس ہیں، لیکن اگر آپ اس کے بعد بھی اگر مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس میں اور بھی ہیں. جیسے نامزد فنڈ ہے کہ آپ خود اپنا فنڈ کریٹ کر سکتے ہیں. آپ اگر 55,000 روپے سے اوپر انجمن کو کنٹریبیوٹ کر دیں تو آپ کے نام سے ایک فنڈ کریٹ ہو جائے گا اور وہ کسی بچے کو جب اسکالرشپ دی جائے گی تو وہ آپ کے نام سے اسکالرشپ دی جائے گی. تو اس طرح سے الگ الگ لوگ جو ہیں الگ الگ پیسے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. لیکن اگر آپ لائف ممبر بنیں بہت اچھی بات ہے. اگر آپ عمومی بنتے ہیں، اگر آپ نامزد فنڈ میں آتے ہیں تو اس کے الگ الگ اس کی اماؤنٹس ہیں. تو ہم بہت شکر گزار ہیں کمال حیدر صاحب کا. آپ ہمارے یہاں انوار العلوم میں ٹیچر ہیں. آپ بھی بچوں سے بہت زیادہ آپ کو ایجوکیشن اور ایجوکیشن کی فیلڈ میں نالج ہے. رضا عباس زیدی صاحب، شیبو بھائی 1500 والا لائف ممبر. تو آپ لوگوں کی اجازت کے ساتھ پروگرام کو ختم کیا تھا. اس کے بعد جو ہے تھوڑا سا چائے کا اور ناشتے کا انتظام ہے تو آپ لوگ اس کو کر دیں. شکریہ آپ سب کا، بہت بہت شکریہ. ہمارے بیچ میں ظہیر حیدر صاحب اور فیضان نقوی صاحب بھی تشریف لائے ہیں. بھائی ہم نے دیکھا دیر میں، اس وجہ سے معذرت چاہتے ہیں. اور باقی آپ سبھی حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ اپنا قیمتی وقت نکال کے آپ تشریف لائے. اس کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ ہم ایک پلیٹ فارم کریٹ کریں اور آپ لوگ جو کچھ بھی کہنا چاہتے ہیں، ایک ڈیبیٹ کا پروگرام، اور اقبال صاحب آپ کو ضرور انوائٹ کریں گے تاکہ آپ آئیں اور اپنے تاثرات بتائیں. اور ایسے بھی ادروائز آپ انوائٹیڈ ہیں، آپ آئیے کبھی. ہم لوگ اس طرح کی چیزوں کے اوپر بہت ڈیبیٹ کرتے ہیں، لیکن اس انجمن میں پالیٹکس نہیں. شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ سب حضرات.